نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الصادقين والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سارے بھائی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. میرے عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام، میرے معزز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا یہ مبارک سلسلہ اللہ پاک کی توفیق سے جاری و ساری ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں درخواست ہے اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت نصیب فرماوے. اللہ پاک ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے. عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے روشن پہلو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. جہاں تک یاد پڑتا ہے گزشتہ نشست کے اندر یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے زیر تربیت، زیر کفالت آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے چچا ابو طالب کا عیال کثیر ہے، دولت ناکافی ہے، تو یوں کرنا چاہیے کہ اپنے چاچے کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کے اوپر بوجھ نہ بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ امت کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی کوئی عمر نہیں ہے، 9 سال 10 سال 11 12 سال کی عمر کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بجائے میں کسی کے اوپر بوجھ بنوں، کسی پر بار بنوں، بار نہ بنوں بلکہ اپنی زندگی کو خود سنواروں، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنوں بلکہ کسی دوسرے کے لیے سہارا بنوں. تو یہ 10-12 سال کی عمر سے امت کو یہ سبق مل رہا ہے کہ زندگی گزارو تو کسی کے اوپر بوجھ نہ بنو، کسی کے اوپر بار نہ بنو، بار نہ بنو بلکہ ابر کرم بنو. ابر کہتے ہیں بادل کو، جس طرح بادل سایہ کرتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، کسی کے رحم و کرم پر نہ جیو. خود محنت، جد و جہد، محنت، استقامت، مضبوطی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے ایک سبق ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے کے اندر کوئی صنعت کاری، کوئی انڈسٹری، کوئی اس کا تو دور ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی ملازمت ہے، کوئی نوکریوں کا اس طرح کا کوئی وہاں پر تو ہے نہیں. صرف ایک چیز تھی وہاں پر، باقی ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کوئی زرعی علاقہ بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس مال مویشیاں ہیں. جس کے پاس کثرت کے ساتھ مال مویشی ہوا کرتی تھے تو وہ لوگ کوئی نہ کوئی چرواہا رکھا کرتے تھے مزدوری کے طور کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ چیز صرف میرے لیے ہے، موجود ہے،
مالداروں کے پاس وہ کوئی چرواہا رکھتے ہیں بکریوں کے لیے، اونٹ کا مال ہوا کرتا تھا، اونٹ چرانا وہ تو بہت بڑا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 10-12 سال کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہاں تک جو چیز وارے میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ بکریاں چرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی بکریاں چرائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں ایک دفعہ جا رہے تھے تو کچھ ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ پیلو جو ہوتے ہیں وہ آپ جو ہے نا اکھاڑے لیں، لیکن کالے کالے جو وہ اکھاڑ لینا کیونکہ وہ میٹھے ہوتے ہیں کالے کالے۔ تو انہوں نے کہا محبوب یہ تو چرواہوں کو پتہ ہوتا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی بچپن میں مکے والوں کی بکریاں چرائی تھیں، مجھے بھی پتہ ہے کہ پیلو جو کالے کالے ہوتے ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ محبوب آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کوئی بھی نبی آیا ہے اللہ نے سب نبیوں سے بکریاں چروائی ہیں، میں نے بھی اہل مکہ کی چند قیرات کے عوض میں بکریاں چرائی۔ اب اس میں کیا حکمت کیا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چرائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال چرائیں، وہ تو صاف قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بھی اللہ پاک نے اس طرح بکریاں چروائیں۔ بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے، اور علماء کرام اس کی کچھ راز حکمتیں بھی لکھی ہیں، بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ بکری کا مال ایسا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بکری کو صبح سویرے لے کر کے جاؤ تب شام تک واپس لے آؤ، پھر اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ جلدی واپس لے آؤ تو بکری کو پیٹ نہیں بھرتا، صبح سے لے کر شام تک۔ بکری کا مال ایسا ہے کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی کہاں جا رہی ہو بھاگی، چرواہا سارا دن اس کے پیچھے رہے گا، ان کو کٹھا رکھے گا۔ اگر الگ ہو گئی، کسی نے ادھر رخ کیا کسی نے ادھر، تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو اس میں اس اشارہ ہے کہ امت کا مزاج بھی اس طرح ہوتا ہے، کسی آدمی کا کس طرح کا مزاج، کسی کا کس طرح کا مزاج، سب کو کٹھے لے کر کے چلنا ہوتا ہے۔ اگر کٹھے نہ چلے، انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، تو شیطان جو بھیڑیا ہے وہ اس کو کھا کر کے جائے گا۔ نفس و شیطان جو بھیڑیا ہے اس کے لیے وہ اس کا لقمہ بن جاوے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو امت حوالے کرنے سے پہلے بکریوں کے ذریعے ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بکریاں چرائیں مکے والوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج مبارک کے اندر قومی خدمت کا بھی جذبہ تھا۔ قومی خدمت، پوری قوم کا جس کام کے اندر فائدہ، یا ایسے کام میں کوئی قوم لگ گئی ہے جت گئی ہے جو بہترین اچھا کام ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرماتے تھے۔ مکہ ایسا جگہ ہے ہر طرف سے پہاڑی پہاڑ، اور بیت اللہ جو جگہ تھی وہ نیچے جگہ تھی۔ جب بارش برستی تھی، پہلے تو برستی نہیں تھی بارش، جب برستی تھی تو پہاڑوں سے پانی زیادہ آتا تھا۔ بیت اللہ کی صرف دیواریں تھی، چھت نہیں تھا۔ جب زوردار کی بارش آتی تھی تو بیت اللہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا جاتی تھی۔ اس مرتبہ بھی اس طرح ہوا کہ زوردار بارش برسی، بیت اللہ کی کچھ دیواریں جو ہیں ان کو نقصان پہنچا کر گئے۔ جب پانی خشک ہو گیا تو پورے کے پوری جو قوم تھی قریش، اپنا قومی نشان، اپنی مقدس جگہ بیت اللہ کو سمجھتے تھے، اس کی مرمت میں لگ گئے۔ پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں، اب اس کی مرمت میں لگ گئے سارے کے سارے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کی اتنی بڑی عمر نہیں ہے، بڑے بڑے نوکیلے پتھر اپنے مونڈھوں کے اوپر لے کر کے آ رہا ہے، سانس اس کا چڑھ جاتا ہے، سانس اس کا پھول جاتا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے ولولے میں فرق نہیں آتا۔ بڑے نوکیلے پتھر لے کر کے دیکھا تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ ہیں، جو بڑے بڑے نوکیلے پتھر لے کر کے آ رہے ہیں۔ جب حضرت عباس نے دیکھا، حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں بڑے تھے، حضرت عباس بھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ میرا بھتیجا جو ہے بڑے نوکیلے پتھر لے کر کے آ رہا ہے، ان کے مونڈھے مبارک چھلے جا رہے ہیں، اب کیوں نہ ایسے کیا جائے۔ اور کوئی کپڑا ان کو نظر نہیں آیا کہ ان کے مونڈھے کے اوپر کپڑا رکھ دیا جائے تاکہ پتھر اٹھانے میں ان کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی کپڑا اور نظر نہیں آیا۔ اس نے چاہا کہ ان کو جو تہ بند بندھی ہوئی ہے، جو لنگی باندھی ہوئی ہے، وہ لنگی چھوڑ کر کے ان کے مونڈھوں کے اوپر رکھ دی جائے تاکہ پتھر اٹھانے میں آسانی ہو جائے۔ یہ حضرت عباس نے نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 10-12 سال کی عمر کے ہیں، قریب ہونے لگا ہے، دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، ایسی حالت بے ہوشی کی طرف چہرے سے سوئیاں اڑ رہی ہیں، پر ایسی حالت اضطراب کی کیفیت آ گئی ہے کہ حضرت عباس ڈر گئے، جو ارادہ تھا اس ارادے اپنے سے باز آ گئے۔ آپ اسے اندازہ لگائیں، اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر لوگ بلکہ بیت اللہ کا طواف بھی ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، ننگا ہونا کوئی عیب نہیں سمجھا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت مبارک دیکھیں، پاک ایسی فطرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کے اندر بھی، اس دور کے اندر بھی ننگے ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ناپسند تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کی صفت تھا بچپن کے دور کے اندر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، اس دور کے اندر، اس فلمی دور کے اندر جو بے حیائی کا دور ہے، شرم و حیا کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، شرم و حیا کو یورپی تہذیب کے اندر یہ وغیرہ جو ہے یہ تو کوئی چیز نہیں، تالابوں کے اندر دیکھیں گے، حوضوں کے اندر دیکھیں گے ننگے ہو کر کے، جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ مہذب پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے، آپ ان کو دیکھیں گے پینٹ پہنی ہوئی گھٹنوں سے بھی اوپر، اور اوپر سے بھی ننگے اس طرح پھر رہے ہوں گے، ڈگری بڑی بڑی بہت ساری، لیکن ان کو تہذیب کسی قسم کی نہیں۔ ویلنٹائن ڈے دیکھیں، یہ فروری کو منائے جاتے ہیں، یہ چیز بے حیائی کا دوسرا نام ویلنٹائن ڈے ہے، یا اس طریقے کے اوپر اور جو ہیں خرافات آپ دیکھیں گے تو شرم و حیا کوئی چیز نہیں رہی۔ اسلام کو آپ دیکھیں گے، دنیا اخلاق کے اندر آپ دیکھیں، شرم و حیا کی اتنی بڑی اہمیت تھی، یہ ایک ایسی ڈھال ہے انسان کو انسانیت کے اندر رکھتی ہے۔ خدا نخواستہ شرم و حیا چلی جائے پھر کچھ نہیں، انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، حیا ختم ہو جائے اس کو چھوڑ دو، پھر اس سے کسی اچھائی کی امید ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی صفت حیا میں اتنے بڑے مشہور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ، فرمایا عثمان وہ شخصیت ہے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے۔ اس طریقے کے اوپر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں یہ ایک صفت جو ہے شرم و حیا والی عجیب قسم کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کا ایک جو ہے نا، یہ یوں سمجھ لیں مایوس کن بات ہے تاریخ کی، کہ تاریخ واقعات کو اس وقت قلم بند کرتی ہے جب وہ کوئی شخصیت بہت بڑی نمایاں مشہور ہو جاوے، پھر ان کے واقعات کو قلم بند کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور اگر تھے اس وقت بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت تو نبوت ملنے کے بعد ہوئی، اس لیے نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں تھوڑے ملتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک ایک دن تو بڑا روشن تھا، کچھ واقعات صحیح سند کے ساتھ مل گئے ہیں، ان واقعات کو آپ سامنے رکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالیں، سمجھیں کہ کیسی ٹاپ کی اعلیٰ قسم کی زندگی مبارک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بچپن کا نبوت سے پہلے کا یہ ملتا ہے کہ سیلاب آیا حد درجے کا، بیت اللہ کی دیواریں گر گئی، بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی وہ ساری کی ساری گر چکی۔ اب قریش نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ اس کی از سر نو تعمیر کی جائے، اچھی طریقے سے اس کی مرمت کریں۔ سب نے فیصلہ متفقہ کیا کہ ٹھیک ہے، حلال کی آمدن ہو، حرام کی آمدن نہ ہو، اس طرح سارا مشورہ طے کر کے اب بیت اللہ کو دوبارہ از سر نو تعمیر کرنے میں لگ گئے۔ جب تعمیر کرتے کرتے جہاں پر حجر اسود کا پتھر نصب ہوتا ہے، لگا ہوا ہے، حجر اسود پتھر لگانے کی نوبت آئی، قریش لڑ پڑے سردار کہ یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہمیں حاصل ہونا چاہیے، بیت اللہ کی دیوار میں حجر اسود کے پتھر کو فلاں قریشی سردار کہتا میں لگاتا ہوں، کوئی میں لگاتا ہوں، بولے اتنا بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ جو سردار تھے خون پیالے کے اندر لا کر کے اس کے اندر انگلیاں مارے، انگلیاں ڈبو کر کے یہ ایک قسم قسم ہوا کرتی تھی کہ اگر اس بات جو میں کہہ رہا ہوں میری بات نہ مانی گئی تو خون کی ندیاں بہیں گی۔ اس طرح کا ان کی جو ہے آپس میں جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ جو ان قریشیوں کا سب سے بڑا سردار تھا اس نے بات کہی کہ یار یوں کرو، لڑو نا، اب تو یہ حالات اور ہو گئے، ہم کس کام میں لگے ہوتے اب تو لڑائی کی طرف چل گئے، یوں کرتے ہیں صبح سویرے دیکھتے ہیں جو شخص حرم پاک میں آتا ہوا نظر آیا اسی سے فیصلہ کریں گے، فیصلہ کروائیں گے، جس طرح وہ فیصلہ کر دے گا اسی کے مطابق جو ہے کام کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، صبح سویرے دیکھا
جس شخصیت کے چہرے پر نظر پڑی وہ محمدی چہرہ تھا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب نے کہا حاذا الامین رضینا ہو، ہاں یہ تو امانت دار آ گئے، یہ جس طرح فیصلہ کریں گے ہم اس کے فیصلے پر آمین کہیں۔ سب نے کہا رسول اللہ، اللہ کا نبی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسا عجیب تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ فیصلہ فرمایا جو لوگوں کی عقل دنگ ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک نیچے بچھا کر کے حجر اسود پتھر جو چادر کے بیچ میں رکھا، فرمایا ہر قبیلے کا جو بڑا نمایاں سردار ہے وہ الگ ہو جائے۔ ہر قبیلے کے سردار الگ ہو گئے۔ فرمایا اب چادر کے کونوں کو سب پکڑو، سب کی شرکت ہو جائے گی۔ سب نے جو ہے چادر کے کونوں کو پکڑ کر کے اس جگہ پر لائے جہاں پر حجر اسود فٹ ہوتا ہے چادر کو، اور پتھر اوپر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر حجر اسود اٹھا کر کے اسی جگہ پر فٹ کر دیا۔ جو بڑے بڑے عقل مندوں سے، دانشوروں سے، فلسفیوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، میرے آقا نے چند اشاروں میں حل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منٹوں کے اندر جو بہت بڑی جنگ چھڑنے والی تھی، وہ جنگ جو ہے اب اسی فرض ہو گئی اور وہ آگ بجھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فیصلہ فرما دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھیں، عجیب و غریب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کچھ بڑے ہوئے ہیں، بکریاں چرائیں، پھر وہاں پر سب سے بڑا جو پیشہ تھا تجارت تھی، بڑی کامیاب پیشہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے، بکریاں کچھ عرصہ چرائیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر قدم رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی تجارت کی ہے، بعد میں بھی تجارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو مبارک پیشہ قرار دیا، امت کو ترغیب دی کہ اگر آپ دنیاوی ترقی چاہتے ہو، دنیاوی خوشحالی چاہتے ہو تو تجارت کو اختیار کرو۔ نوکریاں ہو گئیں اور سارے کام ہو گئے، سب بات کے سب سے پہلے تجارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے برکت کے 10 حصے کیے ہیں، ایک حصہ اور کاموں میں ہے، 9 حصے برکت کے اللہ نے تجارت میں رکھے۔ تجارت سے کیا ہوتا ہے؟ تجارت سے حوصلہ ملتا ہے، تجارت سے جرأت و بہادری پیدا ہوتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، جو قومیں ذلیل و خوار تھی، تجارت کے اندر قدم رکھا، وہ سلطنت کی مالک ہوگی تجارت کے اندر۔ اس لیے پنجاب صوبہ سارے پاکستان کے صوبوں میں سے خوشحال ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے نوجوان تجارت تر رخ کرتے ہیں، لیکن سندھ سب سے پیچھے ہے کبھی یہ صوبہ۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ وہاں کا نوجوان بڑی ڈگریاں اٹھائی ہوئی کہتا ہے کہ نوکری ملے چاہے چپڑاسی کی ملے، اس وجہ سے وہ پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے وہ تجارت کی طرف رخ کرے، چاہے جو ہے کہ چھولے وغیرہ جو ہے کوئی چھابڑی پر لے کر کے، ریڑھی کے اوپر لگا کر کے جو ہے وہ کرے، تب بھی اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ نوکری کیا ہوتی ہے؟ بلا شک آدمی اوپر ہوتا گیا، بڑے اچھے گریڈ کا افسر ہو کر کے ریٹائر ہو گیا، اب اولاد جو ہے اس گریڈ 17ویں گریڈ پر تو نہیں ہوگی، وہ نئی شروعات سے کاروبار کے اندر جو جس آدمی نے جہاں کاروبار چھوڑا خود چلا گیا تو اولاد اس سے آگے چل پڑے گی اس طرح۔ تو اس طریقے کے اوپر اس کے بہت بڑے فوائد ہیں تجارت کے۔ تو ہم مسلمانوں کا اس طرف دھیان کم ہو چکا ہے اب تجارت کی طرف۔ تجارت کو جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب پیشہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر قدم رکھا، تجارت ایسی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے اندر امانت داری، صداقت، سچائی، یہ برکت کے باعث ہیں، کامیابی کے گوریے ہیں۔ امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کو شروع کیا جاوے تو اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فضیلت بیان فرمائی، سچا تاجر، امین تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھے گا، سچا تاجر تجارت کرنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال تھا نہیں، اپنا سرمایہ تھا نہیں، دوسرے آدمی جو ہے پیسے دار جو تھے، مالدار، وہ پیسے دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ تجارت کر کے آؤ۔ تجارت کرنے وہ لوگ جایا کرتے تھے، اور اس طرح قافلے ملک شام کی طرف، یمن کی طرف وہاں جایا کرتے تھے اور تجارت کر کے آیا کرتے تھے۔ مکے کی سرزمین بھی ایسی ہے، تجارت کے اعتبار سے بڑی موزوں اور مناسب ہے، بہترین، کئی ممالک لگتے ہیں، یہ ایک قسم کا جنکشن ہے، سنگم ہے۔ وہاں چھوٹی موٹی کاروبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کرتے تھے، مکے کے اندر بھی، مکے کی بازاروں کے اندر گھوم پھر کر بھی آپ نے کاروبار کیا ہے۔ جس طرح سیل مین ہوتا ہے، سیل مین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کتابوں سے ہی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکے کے اندر گھوم پھر کر کے۔ تجارت کا ایک ساتھی جس کا نام عبداللہ بن ابی الحمصہ عامری ہے، اس کا واقعہ ابو داؤد شریف جو حدیث ہے کہ معتبر کتاب، اس میں واقعہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، صداقت کا، دیانت داری کا، زبان کی سچائی کا، وعدے کی پابندی کا، ایفاء عہد، یہ ملتی ہیں بڑے عجیب طریقے سے۔ وہ عبداللہ بن ابی الحمصہ عامری کہتا ہے حضرت محمد رسول اللہ، اس وقت آپ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ نہیں بنے، محمد بن عبداللہ سے میں کوئی معاملہ طے کر رہا تھا، بات ہو رہی تھی، ابھی تک بات فائنل نہ ہوئی تھی، مجھے کوئی کام پیش آ گیا، ذہن میں آ گیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ ادھر ٹھہرے، میں آ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں چلا گیا، ایسا کام میں مشغول ہو گیا کہ میرے ذہن سے بات بھول گئی۔ ایک دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، تیسرے دن مجھے بات یاد آئی کہ یار جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ طے کر رہا تھا وہ آدھا پینڈنگ کے اندر تھا، ابھی تک معاملہ فائنل نہیں ہوتا، جا کر کے اس معاملے کو میں فائنل کروں۔ میں ان کے گھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، پوچھا کہ کہاں ہیں؟ گھر والوں نے کہا 3 دن ہو گئے گھر نہیں آیا، ہم خود پریشان ہیں۔ پھر جہاں محمد رسول اللہ کے دوست تھے ان کے پاس گیا کہ آپ کا اتا پتہ پوچھا، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی مجھے نہیں ملے۔ پھر ذہن کے اندر آیا کہ جہاں معاملہ طے ہو رہا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا آپ ادھر ٹھہرے، میں آ رہا ہوں، اس جگہ پر تو نہیں کھڑے ہو۔ وہ فرماتے ہیں میں وہاں پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، میں حیران ہو گیا کہ میں نے کہا آپ ابھی تک ادھر کھڑے ہیں؟ فرمایا وہ بھی نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ پلائی، نہ کوئی سخت سرزنش کی، نہ کوئی ناراض ہوئے، دھیمے آواز کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا یا فتیٰ لقد شققت علی انا ہا ہنا منذ 3 انتظرک، اے جوان آپ نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، 3 دن سے میں تیرا یہاں انتظار کر رہا، 3 دن سے۔ زبان کی سچائی، آج زبان کی سچائی رہی ہے مسلمانوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے خاندان سے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل کی سب سے نمایاں وصف جو بیان کی گئی ہے سورہ مریم کے اندر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ محبوب مکرم قرآن پاک کے کتاب کے اندر اسماعیل کا تذکرہ اپنی امت کو سنائیں، وہ وعدے کا سچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی پشت سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ دیکھیں، یہ زبان کی سچائی، وعدے کی پختگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک وہاں پر انتظار کرتے رہے۔ تو اس معاملے سے آپ اندازہ لگائیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زبان کے اندر پختگی، سچائی، وعدے کی پابندی ہونی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے اوپر تجارت کے میدان میں سچائی، امانت دار کے ساتھ تجارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا لوگ بے ادبی سمجھتے تھے، بلکہ صادق اور امین، صادق اور امین کے لقب اتنا لوگوں کی زبان پر چڑھ گئے کہ یہ القاب قومی حیثیت، قومی لقب کی حیثیت اختیار کر، پوری قوم کی طرف سے رسول اللہ کو لقب ملا ہے صادق اور امین کا۔ صادق اور امین آ گئے، صادق اور امین آ گئے۔ اس طرح کس طرح پاک سیرت ہے، پاک کریکٹر اور کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی متنازع شخصیت نہیں تھے نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، بلکہ حضور کے مشن کے مخالف تھے لوگ۔ تو اس طریقے کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میدان تجارت میں صادق اور امین کے لقب ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا کہ تجارت بھی بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں، امانت دار بھی ہیں، بڑے سچے ہیں بہت سارے۔ تو مکے کی ایک بہت بڑی تاجرہ عورت جس کا نام خدیجہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ، وہ خدیجہ جو سب سے بڑی خدیجہ، سب سے بڑی خدیجہ اماں خدیجہ ہے، ام المؤمنین۔ اس کے بعد جو خدیجہ آئیں گے وہ خدیجۃ الصغریٰ ہے، خدیجۃ الکبریٰ نے، خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین و اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو اس کو پتہ چلا، چرچا ہوا، ان کا والد گرامی جو تھا خویلد، وہ حرب فجار جو آپ کو بتائی تھی جنگ، اس کے اندر وہ فوت ہو چکا تھا، 2 خامدوں سے پہلے بیوہ ہو چکی ہے، حسین و جمیل عورت بھی ہے، تاجرہ بھی ہیں بہت بڑی، بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجا کہ ہم آپ سے شادی کرتے ہیں، سب کو جواب دے دیا، ان کے پیغام نکاح کو مسترد کر دیا۔ تو انہوں نے چرچا سنا کہ ایک مکے کے اندر نوجوان ہے جس کی صداقت، امانت داری کا شہرہ ہے بہت بڑا، اور وہ تجارت کے اندر بھی بہت بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں اپنا مال دینا چاہتی ہوں،
اور آپ جو ہے ملک کے شام کی طرف میرا سامان تجارت لے کر کے جائیں، بیچ کر کے آئیں، جو نفع ہوگا وہ ادھو ہوگا، بلکہ میں آپ کو نفع دگنا دوں گی، جو اور لوگوں کو دیتی ہوں اس سے بڑھ کر کے آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچے ابو طالب سے مشورہ کیا۔ ابو طالب نے کہا کہ حالات واقعی تنگ ہیں، اگر آپ جانا چاہتے تو بہت بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ کا مال لے کر کے جاتے ہیں ملک کے شام کی طرف، اور جتنے قافلے جاتے تھے سارے قافلے کا مال ایک طرف، اما خدیجہ کا مال ایک طرف۔ اتنی بڑی مالدار عورت تھی، بہت بڑا مال ہوا کرتا تھا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان تجارت، مال تجارت دے کر کے دیتی ہیں۔ 7 غلام جو ان کا با اعتماد تھا، جس کا نام میسرہ ہے، میسرہ غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیتی کہ آپ کی خدمت بھی کرے گا، آپ کا تعاون بھی کرے گا، آپ کے ساتھ ہاتھ بٹائے گا، آپ اس کو لے کر کے جائیں۔ میسرہ کو کہتی ہے، میسرہ میں نے اس شخصیت کا چرچا بڑا سنا ہے، آپ نے اس کی خدمت بھی کرنی ہے، اس کی زندگی پر گہرا مطالعہ بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ چلیں اور زندگی کا، تاکہ ذاتی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ واقفیت معلوم کرنا چاہتی تھی۔ تو غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، سامان تجارت لے کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برکت ہی برکت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اللہ نے بڑی مہارت دی، نبی سے بڑھ کر کے کون ماہر ہو سکتا ہے، کون دانا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال وہاں پر بیچا، بہترین نفع ہوا، وہاں سے اور مال خریدا، ایسا مال خریدا جو مکے کے اندر فی الفور اس کی نکاسی ہو گئی، بہت بڑا ایسا نفع ہوا، کبھی اما خدیجہ کو ایسا نفع حاصل نہیں ہوا تھا، تو بہت بڑی متاثر ہوئی۔ کہتے ہیں روایتوں کے اندر یوں بھی ہے، جب قافلہ آ رہا تھا تو اما خدیجہ کا محل جو مکان تھا 2 منزلہ تھا، اوپر کھڑے ہو کر کے کھڑکیوں سے دیکھا، جب قافلہ آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹ آ رہا تھا اس کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، اس سے بڑی متاثر ہوئی۔ غلام میسرہ نے بہت بڑے واقعات سنائے کہ اپنی اما خدیجہ کو کہ مخدومہ میں تو آپ کا غلام ہوں، پر ان کے ساتھ چل کر کے میں ان کا غلام ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کردار، ایسے جو ہے وہاں پر ایسی کرامتیں، ایسے چیزیں دیکھی، جو غلام میسرہ بھی بہت بڑا قائل ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں ساری سنی اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا نفع میں مال دیا۔ اس کے بعد اما خدیجہ 3 مہینوں کے بعد اپنی ایک جو ان کی چہیتی نفیسہ جس کا نام ہے سہیلی، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اما خدیجہ نے جو بڑے بڑے سرداروں کا پیغام نکاح آ چکا تھا اس کو مسترد کر چکی تھی، اب خود پیغام نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں، ان سے مشورہ کیا جناب ابو طالب سے، سب نے کہا کہ بہترین، یہ تو بہت بڑی عجیب و غیر عورت ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس وقت بھی اما خدیجہ کا لقب طاہرہ تھا، طاہرہ مانا پاک عورت، عفیفہ، پاک دامن عورت۔ اللہ کے نبیوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں بڑی پاک ہوتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اما خدیجہ کا لقب کیا تھا؟ طاہرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح جب پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچوں سے مشورہ کر کے ہاں فرمایا ٹھیک ہے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اما خدیجہ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ 40 سال عمر ہے، 2 خاوندوں سے بیوہ ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 سال۔ 25 سال کا مکے کا نوجوان، اٹھتی ہوئی ابھرتی ہوئی جوانی ہے، پورے مکے کے اندر قیمتی ہیرا ہے، پوری قوم کا نگ ہے، حسن و جمال کے اندر کیا کہنے چاہیے، ایسا خوبصورت جس کی کوئی انتہا تک نہیں۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ساتھ شادی فرما رہے ہیں، اس غرض سے نہیں کہ وہ مالدار عورت ہے، میرے محبوب کی زندگی خوددار گزری ہے، چھوٹی سی کم سن عمر ہے، اپنے چچے پر بھی بوجھ نہیں بنے، جناب ابو طالب کے اوپر بھی خودداری کی سبق دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زندگی گزارو خوددار ہو کر، گئی غیرت کے ساتھ، کسی کے ماتحت ہو کر کے زندگی نے، چاہے باپ ہے چاہے بھائی ہے، کسی کے ماتحت زندگی، کسی کے رحم و کرم پر زندگی نہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اندر خودداری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو شادی فرمائی تو اس وجہ واسطے وہ طاہی عورت تھی، پاک باز عورت تھی، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شرک و بدعات سے وہ بچی ہوئی عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرمائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے، کنواری کے ساتھ شادی کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی بہاریں ساری کی ساری اما خدیجہ کے ساتھ گزار دی۔ اما خدیجہ بھی بڑی وفادار عورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر نہیں بلکہ خلق خدا کی خدمت کے لیے، دین کے لیے
اما خدیجہ نے سارا مال اپنا لٹا دیا۔ جب اس اما خدیجہ کے وفات کا وقت آتا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی حالت ایسی تھی کہ فقر و فاقہ تھا۔ فقر و فاقہ میں زندگی اس بی بی صاحبہ نے گزار دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کٹھے رہیں، اتنا اپنا مال جو ہے خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ کے ساتھ جب نکاح ہوا، ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبہ نکاح کے اندر بڑے تعریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے کہ ایسا عجیب و غریب قریش کا نوجوان ہے، ہمارے پورے قریش کے اندر اس طرح کوئی نوجوان نہیں، اگرچہ مال ان کے پاس نہیں ہے لیکن شان اس کی بڑھ چڑھ کر کے ہے۔ اس طرح اس نے بہترین انداز میں ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 500 درہم دیے حق مہر کے اندر، دوسری روایت کے اندر آتا ہے 20 اونٹ دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ کو عقد نکاح کے اندر، حق مہر کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بھی کیا، جس طرح کا انتظام تھا، بڑے بڑے سردار قریش ہر قسم کے لوگ شریک ہوئے ولیمہ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اما خدیجہ کے گھر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب اور بات بھی دیکھی۔ اس زمانے کے اندر غلام بردہ فروشی کا رواج تھا، غلاموں کی خرید و فروخت، غلاموں کو خرید و فروخت کا بڑا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکا دیکھا جس کی عمر 15 سال ہے، اما خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں غلام، لڑکا بھی بڑا ذہین، بڑا ہوشیار، بڑا بہترین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ذہانت، فطانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی اور اس کی معصومیت بھی پسند آ گئی۔ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ کے اندر جو ہے اس لڑکے کو زور سے لے کر کے آئے تھے۔ اکاز ایک منڈی لگتی تھی، اس منڈی کے اندر جو ہے اس لڑکے کو بیچا لوگوں نے، اور اما خدیجہ الکبریٰ کا جو ایک بھتیجا تھا اس نے خرید کر دیا، جس کا نام حکیم بن حزام ہے، اس نے اس کو خرید کر دیا، اور پھر اما جو ہے خدیجہ کو گفٹ کر دیا، اپنی پھوپھی کو اس نے، بھتیجے نے غلام گفٹ کر دیا۔ اما خدیجہ کے پاس گھر کے اندر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کی معصوم فطرت، بچہ ہے چھوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ غلام مجھے دے دے، فرمایا کہ ہاں جی آپ کو غلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام خرید کر لیا ان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا تعارف کیا ہے، نام کیا ہے، اتنا بڑا ہوشیار تھا کہ پورا شجرہ سنا دیا کہ میرا نام زید بن حارث ہے، اور حارث شرحبیل کا بیٹا ہے، میری والدہ کا نام سودا ہے، سالبہ کی جو بیٹی ہے، اور قبیلہ طے کی شاخ بنو مان کے ساتھ تعلق ہے، پوری ایڈریس فر کر کے سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے ذرائع وسائل کے حساب سے اس کے والد کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ پریشان ہوئیں گے، بچہ بکتا 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 مکے پہنچا ہے، ادھر میرے پاس ہے، آپ اگر اپنے بچے کو لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ پیغام جاتے ہوئے کچھ دن لگے، ہفتہ 8-10 دن لگا۔ وہ اس کا نام حارث تھا، زید کے باپ کا نام حارث تھا۔ حارث اور اپنے بھائی کو لے کر کے سفر کرتے 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 وہ اتنا اس کو اپنا بیٹا پیارا تھا کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں اشعار پڑھتا تھا، دیوانہ ہو گیا تھا ایسے۔ جب اس کو پتہ چلا، سفر کرتا 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 ڈھونڈتا ڈھونڈتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی آپ فدیہ لینا چاہتے ہیں، رقم لینا چاہتے ہیں، رقم دے دیتا ہوں، یہ بیٹا مجھے پیارا ہے، مجھے دے دیں۔ گلے لگایا، چوما اس کو یوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ ہے، آپ اس سے پوچھیں، آپ بالکل اس کو لے کر کے جائیں، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو آپ لے جائیں اس کو، بلا شک میں کوئی رقم بھی آپ سے نہیں لوں گا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھے، حارث ان کا باپ بھی، ان کا چچا زید 15 سال کی عمر کا بچہ ہے، وہاں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اب ان کو کہتا ہے اپنا باپ کہ چلیں، میں آیا ہوں، چچا آیا ہے آپ کے پاس، گھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں جی ابو جی میں آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت سے اتنا بڑا مانوس ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، جو انسانی ہمدردی کے دعوے دار ہیں، انسانیت کا احترام کہاں رہا، انسانیت کے ساتھ سلوک ان کا کیا ہے، کس طرح رویہ ہے دنیا کے اندر قوموں کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آئیں موازنہ کریں، محبوب کی سیرت کس طرح کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے ساتھ اتنا ایسا محبت بھرا رویہ، کوئی سلوک رکھا ہے۔ باپ کہتا ہے چلیں، بڑی منت سماجت کر رہا ہے، بیٹا چلنا نہیں چاہتا۔ باپ نے چبھتی ہوئی بات کہی کہ زید تجھے شرم نہیں آتی، غلام رہنا پسند کرتا ہے، باپ کے ساتھ چلنے میں، آزادی کے ساتھ رہنا تجھے گوارا نہیں۔ جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے اور باپ کے درمیان مداخلت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارث اس طرح نہ کہو اس کو کہ اگر ادھر رہے گا تو غلام ہو کر کے رہے گا، میرے ساتھ چلے گا تو آزاد ہو کر کے چلے گا، نہیں
میرے پاس رہے گا تو غلام کی حیثیت سے نہیں رہے گا، یوں نہ کہلائے گا کہ یہ محمد کا غلام ہے، بلکہ اللہ کی قسم ہے یہ کہے گا محمد کا بیٹا ہے۔ میرے پاس رہے گا تو بیٹے کی حیثیت سے رہے گا، غلام کی حیثیت سے نہیں۔ اگر آپ کو اطمینان نہیں تو امائدین قریش حرم پاک کے اندر جاؤں کی بہت بڑی بیٹھک ہوا کرتی تھی بڑے بڑے سرداروں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو وہاں پر لے کر کے، جب باپ کے ساتھ چلنا گوارا نہیں کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوپال کے اندر جا کر کے اعلان کیا، لوگوں آگاہ رہو، گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد زید غلام نہیں ہے بلکہ زید بن محمد کہلاوے گا۔ اتنا بڑا چرچا ہوا کہ زید محمد کا بیٹا ہے، زید محمد کا بیٹا۔ 30 سال تک یہ بات چلتی رہی۔ پھر سورہ احزاب کے اندر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو بچے، جو لوگ جو اپنے باپ کے ہیں انہی کی طرف نسبت کرو، وہ بہتر ہے محبوب۔ یہ زید حارث کا بیٹا ہے، زید محمد نہ کہنا، زید محمد کا بیٹا نہ کہلوائے۔ 30 سال تک حالانکہ وہ زید بن محمد کہلاتا رہا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بڑے عجیب و غریب ایمان افروز واقعات ہیں۔ ہمیں سیرت سے بہترین سبق ملتے ہیں دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو کوشش کریں، سنیں بھی صحیح اور یاد بھی کریں، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ کریم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔